دیکھیے جہاں تک تعلق ہے جو ریزولوشن ہم نے لایا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے کیا کہا ہے کہ اسپیشل اسٹیٹس ہمارا اسٹیٹ ہمارا جو چھینا گیا جب 2019 میں ہمارا یہاں سے ایک آدمی سے لکھوا کے آپ نے اسٹیٹ بھی توڑ دیا, اس کو یو ٹی بنا دیا اور ہمارا اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو بھی توڑ دیا. یہ اسپیشل اسٹیٹس آج کا تھوڑا یہ مہاراجا جی کے ٹائم کا ہے. اور کیوں تھا جب مہاراجا نے یہ ریاست لی انہوں نے خریدی, اس میں ہماری جو ریاست تھی غریب تھی اور جو ہمارے پڑوسی اسٹیٹیں تھیں جو راجیہ تھے وہاں پہ لوگ امیر تھے. اور مہاراجا صاحب نے سوچا کہ جب میرے لوگ غریب ہیں اگر یہ باہر کے جو امیر اسٹیٹیں ہیں وہ میرے لوگوں کی زمینیں بھی خرید لیں گے, میرے بچوں کا روزگار بھی لے لیں گے, تو اس لیے انہوں نے ایک اسپیشل اسٹیٹس ہمیں دیا تھا. تو لہذا جو آج بی جے پی کر رہی ہے اگر آپ صحیح میں نے ان کے دل کا نارکو ٹچ کرائیں یہ بھی دلی سے چاہتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا نقصان اس میں جموں کو ہوا ہے. جموں کے لوگوں کو جتنا نقصان ہوا ہے اتنا کشمیر میں نہیں ہوا, کیونکہ وہاں زمینیں بھی باہر کے لوگ لے رہے ہیں, وہاں آپ کا روزگار بھی باہر کے لوگ لے رہے ہیں, وہاں جو آپ کی مائننگ ہے دریا خالی ہو گئے ہیں باہر کے لوگ لے کے جا رہے ہیں, آپ کی انڈسٹری کی زمینیں باہر کے لوگ لے کے چلے گئے, آپ کی جو یہاں وائن شاپ جو پالیسی چلی ہے ہمارے لوگوں کی اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس دکانیں ہوتی تھی آج ان کو دکانیں کینسل کر کے آج انہوں نے باہر کے لوگوں کو دے دیا, تو جموں کشمیر کے پاس بچا کیا. تو اس لیے جموں کشمیر ہم آج اگر دیکھیں بی جے پی اگر دلی میں سرکار چلا رہی ہے نتیش کمار جی کو ساتھ کیوں لے کے چل رہے ہیں, ان کو بھی تو یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اسپیشل اسٹیٹس دیں گے, چندر بابو نائیڈو کو بھی یہی وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اسپیشل اسٹیٹس دیں گے, ہماچل ہمارا پڑوسی راج ہے اس کو اسپیشل اسٹیٹس. تو اس لیے یہاں بھگوان رام جی کا مطلب نہیں ہے, بھگوان رام جی میرے بھی رام ان کے بھی رام آپ کے بھی رام سب کے رام, بھگوان ایک ہے. تو اگر بھگوان رام جی ہیں تو اگر یہ بھگوان رام جی کا نام لے کے نعرے لگا رہے ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ بھگوان رام جی کیا کہتے تھے, سب کو بھگوان رام جی کا جو راجیہ تھا اس میں ہر آدمی کو ہر سکھ تھا, کوئی جات برادری مذہب فرقہ پرستی نہیں تھی. تو اس لیے کہوں گا ہم بھی آج کیا کہہ رہے ہیں, ہم بھی بھگوان رام جی کے راستے پہ چل کے ان کو بتا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو حق ہے وہ اسٹیٹ ہے, ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ہے, وہ ہمیں ملنا چاہیے. لیکن بی جے پی کا جو سلوگن رہا ہے 370 مین ریزن ہے یہاں کی ڈسٹرکشن کا, جب سے گورنمنٹ بنی ہے انکاؤنٹرز کنٹینیو ہو رہے ہیں, ابھی بھی 2-3 جگہ چل رہے ہیں. دیکھیے میں نے کہا نا انکاؤنٹر الگ بات ہے, آپ اس ملٹنٹس کو مت انوالو کریے نا اس کے ساتھ, ملٹنسی الگ چیز ہے. یہ آپ 6 سال سے یہاں پہ گورنر رول تھا تو ملٹنسی ختم ہو گئی. رجوری کھتا پیر پنچال کے اندر کتنا ٹائم ہے, کھتا پیر پنچال سے آتا ہوں, کیا وہاں ختم ہوگی ملٹنسی کا؟ کتنے اٹیک رجوری شہر کے اندر ڈھانگری کتنا دور ہے, وہاں آ کے بچوں کو مارا گیا. آپ کے کھتا چناب ویلی میں کیا وہاں ختم ہو گئے؟ آپ کے کٹھوا میں ختم ہو گئے, سانبا میں ختم ہو گئے, میں کشمیر کی تو بات ہی نہیں کر رہا, تو کیا ان کے دور میں ختم ہو گئے؟ اس لیے بات ملٹنسی کو مت جوڑیے اس کے ساتھ. ملٹنسی الگ ہے کیونکہ خود یہاں کی یہ سیکورٹی فورسز انہوں نے خود کہا کہ ملٹنسی ختم ہو گئی ہے, تو ختم ہوگی تو پھر ملٹن کہاں سے آ گئے؟ یہ تو سوال سیکورٹی فورسز کو پوچھیے, یا جن کو سیکورٹی فورسز کو جو چلا رہا اس کو ان سے پوچھیے, ہمیں مت پوچھیے. ہاں ہم نے جو ریزولوشن لایا ہے اس میں ہمارا صرف ہے کہ ہماری زمینیں محفوظ رہنا چاہیے, ہمارے جو ہمارا روزگار ہے بچوں کا وہ محفوظ ہونے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, آپ کو یاد کریے آنریبل ہوم منسٹر کا جو بیان تھا پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا جموں کشمیر کی زمینیں اور جموں کشمیر کا روزگار ہم باہر کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے. انہوں نے کہا جب حالات ٹھیک ہوں گے ہم جموں کشمیر کو دوبارہ اسٹیٹ دیں گے. تو ہم نے کون سا غلط, وہی جو آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے کہا ہم نے وہی تو کہا, ہم کوئی اور تھوڑا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو صاحب کہوں گا کہ یہ ریزولوشن کہیں جموں کشمیر کو کوئی الگ راستے بتاؤ, ہم تو ہندوستان کے اس ریزولوشن میں لکھا ہے ہندوستان کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہندوستان کا آئین بہت بڑا آئین ہے, اسی کے ساتھ سب چلتے ہیں. اس آئین کے اندر اپنا حق مانگا ہے, ڈیموکریٹک رائٹ مانگا ہے, اس لیے آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں. باقی اگر آپ بی جے پی کے لوگوں کا نارکو ٹچ کرائیے, دیکھیے ان کے دل میں بھی یہی ہے کہ سریندر چودھری نے اور نیشنل کانفرنس نے جو کیا ہے ٹھیک کیا, اور میں اپنے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, عمر عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کا اتنا بڑا ویژن, اور جو مینیفیسٹو میں ہمارا تھا کہ جو عمر صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم اسمبلی میں جائیں گے, کیونکہ یہ لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے, ہم نومینیٹڈ نہیں ہیں, ہم اپوائنٹڈ نہیں ہیں جیسے یہاں 6 سالوں میں آتے رہے, ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, ہمیں لوگوں نے چنا ہوا ہے. اور آج ہم نے جو کیا ہے چاہے وہ جموں کے لوگ ہیں چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہیں, ان کے دل کی بات کی ہے, جس لیے انہوں نے ہمیں ووٹ ڈالا اس کی بات کی ہے. تھینک یو. اگر غلطی آپ نے کی ہے سزا کیوں مجھے ملے؟ گورنر صاحب نے کہا ہے کہ بلڈوزر کاروائی کنٹینیو رہے. دیکھیے آپ ہمیں ادھر کیوں جوڑ رہے ہیں, آپ چھوڑیے, وہ اس کو پوچھیے کہ کیوں کہہ رہے ہیں, جیسے جو انہوں نے بیان دیا ان کو پوچھیے. ہم اپنا جو آج ہمارا ریزولوشن ہے جس کے لیے ہم جواب دہ ٹو دی پبلک ہیں, ہم نے اپنا کام جو ہم نے وعدے کیے تھے مینیفیسٹو میں الیکشن کے ٹائم, میرے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے, عمر صاحب نے, ہماری پوری لیڈرشپ نے, وہ وعدہ ہم نے اسمبلی کے اندر نبھا دیا ہے. اب ان کو دیکھنا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, لیکن جموں کشمیر اپنا اسٹیٹ کا حق نہیں چھوڑے گا, جموں کشمیر اپنا اسپیشل اسٹیٹس کا حق نہیں چھوڑے گا.
اگر آپ بہار کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں ہم دیں گے, آپ نائیڈو کو, چندر بابو نائیڈو کو کہہ سکتے ہیں ہم دیں گے, ہماچل کو دے سکتے ہیں, تو ہم کیا ہیں جناب؟ ہم بھی تو ہندوستانی ہیں, ہمیں بھی تو ہندوستان کے آئین میں رائٹ